پاکستان کو ضیاء الحق کے دور میں F-16 کی مونگ دی گئی۔ 4 F-16 آئے تھے جو کہا گیا کہ دنیا کے جدید ترین لڑاکا طیارے ہیں، رشیا کے خلاف انہیں استعمال کیا جانا تھا۔ باقی جہاز روک لیے، ان کے پرزے بھی نہیں دیے، اور جہاز تو کیا جو واپس گئے ٹھیک ہونے کے لیے ان کا کرایہ بھی طلب کر لیا اور جہاز بھی واپس نہیں کیے۔ تو اس طرح کے معاملات امریکہ نے جب پاکستان کے ساتھ کیے تو پھر پاکستانی دفاعی جو لوگ ہیں انہوں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ اپنا جہاز بنایا جائے۔ اس کو میں اس لیے اسلامی جہاز کہتا ہوں کہ یہ F-16 کا نیم البدل ہے اور اس سے آدھی سے بھی آدھی قیمت پر دستیاب ہے، یعنی بہت ہی سستے داموں جو ہے پاکستان نے یہ تیار کر لیا ہے۔ پاکستان کی دفاعی سہولیات کے لیے ملٹی رول یہ طیارہ ہے۔ پاکستان اس وقت سال میں 25 جہاز بنانے کی صلاحیت حاصل کر چکا ہے، جو کہ ہمیں F-16 کے لیے امریکہ کی منتیں اور ترلے کرنے پڑتے تھے، اس سے ہم باہر چلے گئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بولتے کالم کے ساتھ میں عامر رضا خان اور زب ایک نہیں دو جہاز جو ہیں پاکستان نے تیار کر لیے، اور یہ فضائی جہاز جو ہیں اس اہلیت کے ہیں کہ اس کے بعد امریکہ کی ٹانگیں بھی جو ہیں کانپ جائیں گی۔ جی ہاں، پہلا طیارہ تو پاکستان نے جو تیار کیا ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے JF-17 تھنڈر کے نام سے تیار کیا تھا۔ اس کا معاہدہ جو تھا وہ نواز شریف صاحب نے کیا تھا، لیکن اس کے بعد مارشل لا آ گیا۔ مشرف صاحب نے بھی یہ کام نہیں روکا اور چلتے چلتے 2017 آ گیا، اور 2017 کو اس جہاز نے اپنی پہلی فلائٹ دکھائی، اور 2019 میں انڈیا کا ایک طیارہ MiG-21 مار گرایا۔ آپ کو یاد ہوگا ابھی نندن والا واقعہ 9 فروری کا شاید واقعہ تھا، اس واقعے میں یہ پیش آیا۔ $25 ملین کا یہ طیارہ دنیا میں اس وقت قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ جہاز وہ جو جنگ میں کام آئے، اور اس جہاز نے اپنی کارکردگی پاکستان میں ہی ایک جنگی مشن کے اندر جو ہے اس نے دکھا دی، جس کے بعد اس کی مانگ جو ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس وقت سری لنکا سمیت ایک اور کنٹریز جو ہیں اس جہاز کو مانگ رہی ہیں۔ میں اس جہاز کو اسلامی جہاز کیوں کہتا ہوں؟ اس لیے کہ پاکستان کو ضیاء الحق کے دور میں F-16 کی مونگ دی گئی۔ یہ F-16 4 F-16 آئے تھے جو کہا گیا کہ دنیا کے جدید ترین لڑاکا طیارے ہیں، رشیا کے خلاف انہیں استعمال کیا جانا تھا۔ باقی جہاز روک لیے، ان کے پرزے بھی نہیں دیے، اور جہاز تو کیا جو واپس گئے ٹھیک ہونے کے لیے ان کا کرایہ بھی طلب کر لیا اور جہاز بھی واپس نہیں کیے۔ تو اس طرح کے معاملات امریکہ نے جب پاکستان کے ساتھ کیے تو پھر پاکستانی دفاعی جو لوگ ہیں انہوں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ اپنا جہاز بنایا جائے۔ جس کے بعد JF-17 تھنڈر کا جو خیال ہے وہ آیا۔ اس وقت کے ایئر چیف مارشل شاہ لطیف، جو کہ پہلا F-16 اڑا کر لائے تھے اور جنہوں نے ریکارڈ مدت میں اس کی تربیت مکمل کی تھی، انہوں نے اپنی نگرانی میں ایک ڈیزائن تیار کرایا تھا جس کو آج ہم JF-17 تھنڈر کے نام سے جانتے ہیں۔ اس کے لیے انجن ہم نے جو ہے وہ روس سے خریدا تھا، جی ہاں، اور چائنا نے اس کے باقی ماڈلنگ اور اس کی مینوفیکچرنگ میں تعاون کیا۔ یہ جہاز اب مکمل طور پر پاکستان میں تیار ہوتا ہے، اور اس کو میں اس لیے اسلامی جہاز کہتا ہوں کہ یہ F-16 کا نیم البدل ہے اور اس سے آدھی سے بھی آدھی قیمت پر دستیاب ہے، یعنی بہت ہی سستے داموں جو ہے پاکستان نے یہ تیار کر لیا ہے۔ پاکستان کی دفاعی سہولیات کے لیے ملٹی رول یہ طیارہ ہے، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں بے شمار فنکشنز ہیں، بے شمار میزائل جانے کی صلاحیتیں موجود ہیں، اور ہلکا طیارہ ہے یہ، یعنی زیادہ جلدی سے موو کر سکتا ہے۔ اور پاکستان اس وقت سال میں 25 جہاز بنانے کی صلاحیت حاصل کر چکا ہے، جو کہ ہمیں F-16 کے لیے امریکہ کی منتیں اور ترلے کرنے پڑتے تھے، اس سے ہم باہر چلے گئے ہیں۔ اور شاید اسی بات کی تکلیف ہے امریکہ کو کہ ہماری خود مختاری کے لیے جو اس نے کھیل رچا تھا F-16 والا، وہ ختم ہو گیا اور پاکستان نے اپنا جہاز تیار کر لیا۔ اچھا، یہ خبر نہیں ہے JF-17 تھنڈر، یہ خبر نہیں تھی، یہ تو میں نے آپ کو برسبیل تذکرہ اس کی ہسٹری بتانے کے لیے کہ کس طرح پاکستان کو امریکہ بلیک میل کرتا رہا اس حوالے سے کہ وہ F-16 کے پرزے نہیں دے گا، وہ F-16 کو ٹھیک کر کے اوور ہالنگ نہیں کرے گا۔ F-16 کے جو جہاز اس کے پاس پڑے تھے وہ بھی اس نے ہمیں نہیں دیے۔ اس سے آگے کی خبر یہ ہے کہ پاکستان نے چائنا سے C-10 کا معاہدہ جو ہے وہ اس کو مکمل کر لیا ہے، اور C-10 پاکستان کو مل گئے ہیں۔ یہ دنیا کا جدید ترین جہاز آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ اس وقت SU
SUI جو ہے رشیا کا SUI 35 وہ فرانس کا رافیل اور امریکہ کا F-18 اور F-16 کا لیٹسٹ V ورژن جو ہے وہ کہلاتے ہیں کہ وہ 6th ورژن کے 4th ورژن کے جو ہیں طیارے ہیں جن کا کوئی مقابل نہیں ہے. تو C-10 جو ہے انہی کے مقابلے کا کم قیمت کا طیارہ ہے جس کو چین کی مدد سے چین میں ہی فی الحال تیار کیا جا رہا ہے. لیکن جو معاہدہ ہوا ہے اس کے تحت اس کے بہت سارے پرزے جو ہیں پاکستان میں ڈیولپ کیے جائیں گے. شروع میں اس کا جو انجن تھا یہ بھی رشیا نے دیا تھا، لیکن اب چینی کمپنی نے WC-10 کے نام سے اس کا انجن ڈیولپ کر لیا ہے. وہ ابھی انجن کی ٹیکنالوجی ہمیں نہیں ملے گی کیونکہ چائنیز جو ہیں بہت ساری چیزوں کو اپنے تک محدود رکھتے ہیں. لیکن یہ خوش آئند بات ہے کہ بہت سارے اس کے پرزوں کی ٹیکنالوجی جو ہے وہ پاکستان منتقل کی جا رہی ہے اور پاکستان ایروناٹیکل انجینئرنگ میں اس پر کام شروع ہو گیا ہے. یہ ایک بھاری طیارہ ہے، 4 انجن ہیں اور یہ زیادہ پرواز کر سکتا ہے. اور جب نئی لیٹسٹ اس میں لیزر گنز ہیں اس کا اضافہ کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں ایسے ریڈارز ہیں جو دشمن کو جہاں کہیں بھی زمین میں بھی اور فضا میں بھی نشانہ بنا سکتے ہیں. اس جہاز کے ملنے کے بعد جو ہے پاکستان انڈیا کے وہ فرانسیسی رافیل طیارے جن کی بڑی دھاک ہے اس کے مقابل پہ آ جائے گا. اور اس کے مقابلے کے لیے یہ ایک سستا طیارہ ہوگا. انڈیا نے فرانس سے لینا ہے، ہمیں آدھے سے زیادہ پرزے یہیں پہ بنانے ہیں اور آہستہ آہستہ اسمبلنگ پلانٹ بھی یہیں پہ لگانا ہے. تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے. انڈیا اب تک 6000 ارب روپیہ جو ہے انڈین وہ لگا چکا ہے، لیکن وہ ایک طیارہ بنانے میں بھی کامیاب نہیں ہوا. تو پاکستان کے پاس 2 ہیں، JF-17 تھنڈر اور 10C. اور 10C کا جو جہاز ہے وہ پاکستان کے اسکواڈ میں شامل ہے، ایئر اسکواڈ میں شامل ہے. اس کے آنے کے بعد ایک اور خبر ہے کہ اس کو اسٹیل ٹیکنالوجی اس کو کہتے ہیں جو کہ بہت اتنا اوپر چلی جاتی ہے کہ کوئی ریڈار اس کو کیپچر نہیں کر سکتا. یہ رافیل میں ہے. رافیل اس وقت دنیا کے جدید جہازوں میں شامل ہے، فرانس کا طیارہ ہے. لیکن پاکستان کو بھی چائنا نے یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ اس کو C-10 کو بھی اسٹیل جو ہے ٹیکنالوجی سے لیس کیا جائے گا. اس پر ایٹمی میزائل جو ہے چھوٹے ایٹمی ہتھیار وہ بھی نصب کیے جا سکتے ہیں. تو اس کے ملنے کے بعد ایک طرف JF-17 تھنڈر اور دوسری طرف آپ کا C-10 یہ وہ جہاز ہیں جو پاکستانی ایئر فورس کو بہت زیادہ طاقتور بنا دیں گے. اس سے پہلے خطے میں ہمارے پاس شاید اتنے جدید اختیار تو نہیں تھے، لیکن ہمارے جگرے ہمارا دل گردہ جو ہے وہ بہت مضبوط تھا. اور یہی وجہ ہے کہ 65 کی وار ہو 71 کی وار ہو، ہماری فضائیہ نے بھارت کے خلاف بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا، کم درجے کے اکوپمنٹ کے ساتھ بھی. اور ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ MiG-21 رشین طیارہ جو ہے اس کو مار گرایا پاکستانی JF-17 تھنڈر نے اپنی ہی سرحد کے اندر، جس میں ابھی نندن جو ہے 9 فروری 2019 کو نہ صرف گرفتار ہوا بلکہ پھر ہم نے تحفے کے طور پر انڈیا کو دکھاتے ہوئے کہ یہ آپ کا ملزم و مجرم ہے جو پاکستانی سرحد عبور کرے گا. جو سرحد عبور کرے گا مارا جائے گا. یہ پاکستان ایئر فورس کا بہت بڑا امتیازی نشان ہے. 2 طیارے آئے تھے. میں نے کہا کہ اسلامی دنیا کو پاکستان تحفہ دینے جا رہا ہے اور یہ تحفہ جو ہے ان جہازوں کی صورت میں ہے. اس وقت پاکستان اسلامی دنیا کا واحد ایٹمی ملک ہے اور واحد ملک ہے جو اپنے جنگی جہاز بنا رہا ہے. جی ہاں، پاکستان کا اسلحہ بھی باہر فروخت کے لیے جا رہا ہے اور پاکستان اپنے جنگی جہاز بھی بنا رہا ہے. تو ہمیں اب اپنی خود مختاری کو دیکھنا ہے. ہمیں کسی کی دہشت میں، کسی کی کاسا لیسی میں نہیں جانا ہے. امریکہ اپنے F-16 F-18 جو کہ میرین طیارہ ہے اس کو اپنے تک رکھے. اس سے بہتر ٹیکنالوجی میں C-10 طیارے جو ہیں وہ پاکستان اسکواڈ میں شامل ہو گئے ہیں. خوشخبری بڑی تھی اور اسلامی دنیا کے لیے بڑی خبر ہے کہ ابھی تک اسلامی دنیا امریکن اسلحے پر انحصار کرتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ پاکستان کا نام بھی اسلحہ اور جہاز فروخت کرنے والے ممالک میں شامل ہو رہا ہے. یہ بہت بڑی خبر ہے آپ لوگوں کے لیے بھی کہ پاکستان نے اپنی دفاعی صلاحیتوں میں خود مختاری حاصل کر لی. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.